اندر بھی اسلامی انقلاب آ سکتا ہے، ملک پاکستان کے اندر بھی صحابہ کے ناموس کا قانون بن سکتا ہے، لیکن یہ کیسے بنے گا؟ اگر ہم 100 کی زندگی گزار دیں گے، لاشعوری کی زندگی گزار دیں گے، کھیل کی زندگی گزار دیں گے، مسجد کی امامت تک محدود رہیں گے، 5000 کی تنخواہ لے کے ہم یہ سمجھیں گے ہم فرض منصبی ادا کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء صحابہ کے وارث ہیں۔ جو صحابہ نے کردار ادا کیا، جو نبی پاک نے کردار ادا کیا، وہ ہم کریں گے تو ہم اپنی فرض منصبی نبھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں نبھا سکتے۔ اگر ہم ڈر کی زندگی گزاریں گے تب بھی مر جائیں گے، کیونکہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے اسلام آباد کے اندر لال مسجد کو شہید کیا گیا، بچیوں کو شہید کیا گیا، وہاں جتنی فوج لگائی گئی وہ تمام آپ کے مخالف تھی، وہ تمام اس مذہب سے تعلق رکھتی تھی جو آپ کا مخالف ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو انقلاب آئے، یہ چاہتے ہو تبدیلی آئے، یہ چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہو، یہ چاہتے ہو مسجدیں محفوظ رہے، یہ چاہتے ہو مدارس محفوظ رہے، یہ چاہتے ہو صحابہ محفوظ رہے، یہ چاہتے ہو امہات المومنین محفوظ رہے، یہ چاہتے ہو صحابہ کے چاہنے والے محفوظ رہیں، یہ چاہتے ہو قرآن پڑھنے والے محفوظ رہیں، تو پھر تمہیں ان اداروں میں پہنچنا پڑے گا جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے۔ تمہیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ ساتھ سائنس کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ طب کی، کیمیا کی تمام تعلیمیں حاصل کرنی ہوں گی، تو پھر آپ پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہاں جا کر جو آپ کی قلم کام کرے گی وہاں دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کرے گی۔ ایک صبح ضرور آئے گی کہ جس دن پاکستان کی صدارت کے سیٹ پہ آپ لوگ بیٹھے ہوں گے اور آپ وہ تعلیم حاصل کریں گے اور ان محکموں میں جائیں گے کہ ایک دن وقت آئے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوں گے، جب قانون سازی کا وقت آئے گا آپ صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کی مطابق قانون سازی کروائیں گے، آپ امہات المومنین کے ناموس کے تحفظ کی قانون سازی کروائیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کی پولیس کے نظام میں جو کرپشن ہے، رشوت ہے، وہ ختم ہوگی۔ ہمارا پگڑی باندھا ہوا، سنت رسول سجایا ہوا ڈی سی بیٹھا ہوگا، ایس پی بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس جائیں گے، جلسہ کرانا ہے، وہ دیکھے گا کہ جناب اپلیکیشن نہیں دیکھنی، درخواست نہیں دیکھنی، صرف شکل دیکھ کے کہے گا جاؤ جو تمہارا جی چاہتا ہے وہی کر لو، میں تمہیں نہیں روکتا۔ پھر تم در در کی ٹھوکریں نہیں کھاؤ گے، پھر تمہیں اپنی کہوٹا لیبارٹری میں پہنچنا ہوگا کہ جہاں پر بیٹھ کے تم اپنا ایٹم بم مسلمانوں کے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہو۔ ایک دن آئے گا کہ آپ فوج کے آرمی چیف بنیں گے، آپ خالد بن ولید کے نقشے قدم پہ چلیں گے اور اپنے بھائیوں پہ جو بمباری ہوتی ہے، جو فائرنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ آپ جو اس وقت کے اخبارات ہیں جو آپ کو کوریج نہیں دیتے، آپ کے پروگراموں کو کوریج نہیں دیتے، آپ کے خلاف بیان بازی ہوتی ہے، آپ کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آپ کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، آپ کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، آپ کا ٹیلی ویژن جو غیروں کے ہاتھ میں ہے، آپ یہاں تک پہنچیں گے، میڈیا میں پہنچیں گے، پھر تبدیلی آئے گی۔ اگر صرف محدود ہو کے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو محدود رکھ لیا، اپنے ذہن کو محدود رکھ لیا، تو پھر وہی وزیر داخلہ ہوگا جو اس وقت موجود ہے، تمہارے خلاف صبح شام بکواس کرے گا، پھر وہی لوگ ہوں گے جو تمہارے خلاف یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر چینجنگ چاہتے ہو، انقلاب چاہتے ہو، تبدیلی چاہتے ہو،
دفاع چاہتے ہو، ہم کلاشنکوف نہیں اٹھاتے، ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم جھگڑا نہیں کرتے، ہم فتنہ فساد نہیں کرتے۔ یہ ملک پاکستان یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے اکابرین نے حاصل کیا ہے، اس پہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا پسینہ لگا ہے، آپ کا وقت لگا ہے، اس پہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت لگی ہے۔ یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے، ہم اس میں امن چاہتے ہیں، اس کا استحکام چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے، ہم کسی مذہبی منافرت کو ہوا نہیں دیتے، ہم پرامن لوگ ہیں اور ہماری مثال پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جتنے پرامن ہم ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم نے پرامن رہنا ہے۔ اس ملک کے ہر عہدے تک، ہر ڈپارٹمنٹ تک، ہر فیلڈ تک، ہر شعبے تک ایسے لوگ تیار کرنے ہیں، ان افراد سے تیار کرنے ہیں۔ آج کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مستقبل کا حسین احمد مدنی ہے، حسین احمد مدنی کے چہرے پہ نہیں تھا کہ حسین احمد مدنی ہوگا، قاسم نانوتوی کے چہرے پہ نہیں تھا کتنا بڑا قائد ہوگا۔ 50 سال کی عمر میں قاسم نانوتوی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بہت مختصر ان کی عمر ہے، لیکن ان کا لگایا ہوا باغ آج لاہور میں بھی قائم ہے، ان کا لگایا ہوا درخت آج انگلینڈ میں بھی ہے، آج امریکہ میں بھی ہے، آج برطانیہ فرانس میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ مستقبل کے ستارے ہیں۔ آج آپ لوگ یہ سوچ لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ ایران میں کفریہ انقلاب آ سکتا ہے، شام میں کفریہ انقلاب آ سکتا ہے، عراق کے اندر کفریہ حکومت آ سکتی ہے، تو ہماری صلاحیتیں کسی سے کم نہیں ہے، ہمارا حوصلہ کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے عزائم کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم تو بلند عزائم کے مالک ہیں، ہماری پرواز تو بہت ہی بلند ہے، ہمارا ذہن تو بہت ہی وسیع ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر کفر کا مقابلہ کریں گے، ہر فسق کا مقابلہ کریں گے، ہر ظلم کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے لوگوں کو تیار کر کے بھیجیں گے، اور اس طریقے سے ملک پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب لائیں گے، ملک پاکستان کے اندر صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کا قانون بنوائیں گے، امہات المومنین کی ناموس کے تحفظ کا قانون بنوائیں گے، مساجد کا، مدارس کا، قرآن کا، علماء کا دفاع کریں گے، اور اس پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب لائیں گے۔ لائیں گے نہیں لائیں گے؟ آپ لوگ اس پالیسی سے متفق ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو، پاکستان کی صدارت تک پہنچو گے نہیں پہنچو گے؟ تعلیم کے ذریعے پہنچو گے، وزارت علماء تک پہنچو گے نہیں پہنچو گے؟ عدالتوں تک پہنچو گے نہیں پہنچو گے؟ پولیس تک، فوج تک پہنچو گے نہیں پہنچو گے؟ جب تک آپ نہیں پہنچتے اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خدا کی قسم، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے اس لاہور کے جامعہ اشرفیہ سے پڑھا ہوا ہوں، اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لا کیا ہے۔ یہ میں فخر کے طور پہ خدا کی قسم نہیں بتا رہا، تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لا کرنے کے بعد اس وقت اسلام آباد کی کوٹ کے اندر جو صحابہ کے غلام ہیں ان کی وکالت کر رہا ہوں، آپ جیسے بھائیوں کی ظلم کے چھٹکارا دلا رہا ہوں، جیلوں سے باہر نکال رہا ہوں، اور ہم نے اس مسجد سے ہٹ کے اسلام آباد کی عدالت کے اندر خلیفہ بلا فضل سیمینار رکھا ہے، جو سیدنا صدیق اکبر کی شان اسلام آباد کی عدالتوں میں گونجنا شروع ہو گئی ہے، اور ہم نے ایسے وکلاء تیار کر لیے ہیں جن کو اگلے سال ہم عدالت کا، عدلیہ کا امتحان دلوا کے جج بنوائیں گے، اور وہ آپ کے بھائی یہاں جج بنیں گے، ہر سطح پہ پہنچیں گے۔ اور ہماری اسٹوڈنٹ تنظیم نے
آپ کی کہوٹا لیبارٹری کے اندر بھی، اٹامک انرجی کے اندر بھی اپنے دوستوں کو تیار کر کے بھیجا ہے کہ وہاں جا کے بھی آپ محنت کریں، کام کریں۔ اصل کام کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پرامن رہیں، آپ اپنا نظریہ مضبوط کریں، دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کا نظریہ نہ بدلے، دنیا جو بھی کہے آپ نظریے پہ پختہ رہیں، خدا کی قسم دنیا ایک طرف ہو جائے گی، آپ 313 کی مثال ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر مسلمانوں نے جب حکومت سنبھالی، جب وہاں مسلمان صدر بنے، جب وہاں مسلمان وزیر اعظم بنے، جب وہاں مسلمانوں نے اپنا شرعیت نظام قائم کیا، اپنی پارلیمنٹ قائم کی، تو افغانستان کے اندر کوئی قانون سازی اسلام کے خلاف نہیں ہوئی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور جتنا امن وہاں ہوا وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میں تقریر نہیں کر رہا تھا اور میرا تقریر کا پروگرام بھی نہیں تھا، مقصد بھی نہیں تھا، میں آپ کو دل کا درد بتا رہا تھا، دل کی آواز بتا رہا تھا۔ جب تک ہم ان اداروں میں نہیں پہنچیں گے اس وقت تک لوگ صحابہ کو برا کہیں گے، گالیاں دیں گے، لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کتا لکھیں گے، لوگ امی عائشہ صدیقہ کو کتیا لکھیں گے۔ فیصلہ آباد کے اندر حضرت بھی موجود تھے، آل پارٹیز کانفرنس تھی، طلبہ کی طرف سے مجھے وہاں پر موقع ملا، میں نے وہاں عرض کیا، کہا کہ جناب آج ہم اس بات سے رو رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے اور ہمیں رونا چاہیے، ہمیں دکھ ہے اس بات کا، لیکن میں نے وہاں یہ بات کی کہ جب کسی باغ کی کیڑ توڑ دی جائے اس کے پھل محفوظ نہیں رہتے۔ جب صحابہ کی توہین ہوتی تھی ہم کھڑے تھے دفاع کریں، اگر ہمارا ساتھ دیا جاتا آج کفر کو جرأت نہ ہوتی کہ نبی پاک کی توہین کرتے۔ صحابہ نبی پاک کی کیڑ سے دفاع تھا، اگر صحابہ کا دفاع ہوتا تو نبی پاک کی کوئی توہین نہ کرتا، گستاخی نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک کی گستاخی بھی تبھی رک سکتی ہے، صحابہ کی گستاخی بھی تبھی رک سکتی ہے۔ مسجدیں، مدارس، علماء کرام آپ تبھی محفوظ رہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے ہر عہدے پہ، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیلڈ میں پہنچے، وہاں جا کے آپ کلمہ حق بلند کریں، دین کا وہاں کام کریں۔ اللہ رب العالمین میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔